جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا نیوز چینل اور میں ہوں ذوالفقار شاہ۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کریں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جناب کہ سرحدوں کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے ناظرین کہ چند سال نہیں بلکہ 2 عشرے پہلے تک ہم توجہ دیتے تھے اپنی مشرقی سرحدوں سے، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے جو ازلی دشمن ہم جسے کہتے ہیں، ہمارے کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی جو ہمیں ایک دشمن ملا ہے اس کے ساتھ وہیں سے ایک جو بھی گڑبڑ ہوتی تھی ادھر والی دوسری سرحدیں جتنی تھی، چاہے وہ ایران کے ساتھ مل رہی ہیں، چائنا کے ساتھ مل رہی ہیں یا افغانستان کے ساتھ مل رہی ہیں، ان سب کے اوپر امن ہی امن تھا، راوی چین ہی چین لکھا ہوتا تھا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ انڈیا سے تو ہمیں خطرہ ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ تو ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن افغانستان کی طرف سے خاص طور کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ سن 65 اور اگر آپ تاریخ پڑھیں نا کہ سن 65 اور 61 کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر ہمارے جو فوجی جو جنگوں کے اندر اموات ہوئی ہیں وہ میرے حال میں 500 کے اندر ہے، 300-350 کے اندر ہیں، لیکن افغانستان کی طرف سے جو پینیٹریشن ہوتی ہے، جو مداخلت ہو رہی ہے، اس میں سب جانتے ہیں کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ بے گناہ پاکستانیوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ تو پاکستان کے اندرونی معاملات اگر اکانومی کے حساب سے، معیشت کے حساب سے کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا ہے تو سرحدوں کی حالات جو ہیں وہ اس سے بھی مخدوش ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن کافی حد تک مخدوش ہیں۔ آئے روز افواج پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یہ سب ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہ افغانستان سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کی افواج جو ہے انہوں نے ماضی میں بھی مقابلہ کیا ہے اس دہشت گردی کا اور اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بزدلانہ جو حملے ہیں ان کا کلا کما ہوگا اور یہ دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک ٹائم تو لگتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز جو بڑی افسوسناک ہے اور اس کے اندر جو ہمارے خود مقصد پاکستان کے اندر سے بھی جو کچھ آوازیں آ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی وہ افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا جی، کی فیصلہ کیتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ بالکل بکواس، بالکل بکواس جناب، بالکل بکواس، اس لیے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 90 کی دہائی کے اندر جب طالبان آئے تھے تو پاکستان کی مدد سے وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کا ہولڈ ہوا تھا، پاکستان کی مدد سے افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی، پاکستان کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اب بھی اگر ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو وہ تصویر جو ہے مشہور زمانہ جس کے اندر جنرل فیض صاحب جو اس وقت DGISI تھے ان کا وہ چائے کا کپ پیتے ہوئے جو تصویر ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اب بھی پاکستان کی جو فوج پاکستان ہے وہ سمجھیں کہ رعایت برت رہی ہیں ان کے ساتھ، اور ہم 40 سال سے 45 سال سے بلکہ کہہ لیں کہ ہم افغانستان کی جس حد تک مدد کر سکتا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام نے بھی کی، پاکستان کی فوج پاکستان نے بھی کی اور تمام تر سطح کے اوپر ان کی مدد کی، لیکن افغانستان کی طرف سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اب وہ افغانستان سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کنڑ کے اندر اور نورستان کے اندر سے یہ چترال کے اوپر بھی جو اٹیک ہوا ہمارے فوجیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اچانک ظاہر ہے کہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیجویلٹیز ہوتی ہیں، موات ہوتی ہیں شہداء کی، اور لیکن ہمارے جو بہادر فوج پاکستان ہے وہ بھی ظاہر اٹیک کرتے ہیں، اس کے اندر دہشت گردیوں کا بھی جو ہے موات ہوتی ہیں اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن پروپوگنڈا جو ہے اس کی مشینری جو ہے وہ فل فلیش آپ کہہ لیں کہ پاجن جاری ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو اس کو جس حد تک پاکستان دشمنی وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ خبریں دیتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی کی مخالفت میں یا کسی کی حمایت میں نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب اگر معاشی میدان کے اندر بارودی سرنگیں کھود گئے ہوئے ہیں نا، بچھا گئے ہوئے ہیں، تو یہ امن و امان اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کم کام نہیں کیا۔ 2021 کے اندر جب یہ امریکن افواج وہاں سے گئی ہیں نیٹو کی، تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو پاکستان کے اندر قیدی تھے انہیں بھی رہا کیا، بلکہ انہیں ایک حکم نامے کے ذریعے جو تھی صدارتی معافی دلا کے جس میں سزائے موت کے قیدی بھی شامل تھے، انہیں رہا کروایا، اور افغانستان سے جو
تھے تحریک طالبان پاکستان کے، انہیں لا کے بھی قبائلی علاقوں میں آباد کیا. اور بلاول بھٹو زرداری یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنہیں وہ قبائلی علاقوں میں آباد کر رہے ہیں انہیں کراچی پہنچتے ہوئے کتنی دیر لگے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ انتہائی منفی باتیں اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں، یعنی یہ ایک جو میدان جنگ کے اندر زمین کے اوپر لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ تو اپنی طور پہ ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ لڑائی بالکل لڑی جا رہی ہے. اور جتنی اس وقت افواج پاکستان چمکی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف جو آرمی چیف ہیں وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، کبھی ٹرکی بھاگ رہے ہیں، کبھی یو اے ای بھاگ رہے ہیں، کبھی چائنا، کبھی سعودی عرب. کس لیے؟ کہ جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں، کچھ ادھر سے ڈالر مل جائیں، کچھ ادھر سے ڈالر مل جائے. ساتھ ساتھ ہمیں افواج پاکستان کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے یہ طالبان کے اوپر. اور آج یہ جو اٹیک ہمارے شروع ہوئے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ ایک چیز آپ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ایک دم اٹیک شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر اس وقت کمزور ہے اور اسے بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ظاہر ہے کہ جو بھی دشمن ہوگا انہوں نے سوچا کہ اب یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان کے اوپر ادھر وہ معاشی میدان میں کمزور ہے تو ادھر ہم یہ اٹیک کر دیں. اور یہ کوئی میں بات ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کہاں سمگل ہو رہا تھا، چینی کہاں سمگل ہو رہی تھی، آٹا کہاں سمگل ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا افغانستان کے اندر سمگل ہو رہا تھا. ڈالر کو جب سمگلنگ روکی گئی ہے تو جناب والا وہ 10 روپے ایک دن میں اس کی قدر جو ہے نا بڑی ہے افغانستان کے اندر. اچھا پھر یہاں کیا ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ مار ہمیں کہاں سے پڑ رہی ہے اور کدھر سے جو کالی بیڑے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے بھائی جان افغانستان کے اندر ڈالر کی اتنا ہے ریٹ. اچھا جی افغانستان کے اندر ڈالر کا ریٹ اس لیے کم ہے کہ نیٹو فورسز جب گئی ہیں پچھلے 20 سال سے تو وہاں امریکہ قابض ہو کے بیٹھا ہوا تھا. تو افغانستان کے اوپر کون سا ڈالروں میں قرضہ ہے کہ ان کا جو ہے نا کرنسی ریٹ گرے. پاکستان کے اوپر تو بے تحاشا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے بڑھ رہا ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ اچھا جی یہ ترقی کر رہی ہے ان کی معیشت. ان کی معیشت ہے کہاں پہ کہ جو ترقی کرے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ اگر تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے نا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، باں شروع ہو جاتی ہے. جائیں نا افغانستان کے اندر، وہاں پہاڑی غاروں کے اندر 2 دن رہ کے بتا دیں تو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ کتنے بڑے مجاہد ہیں کہ یہ رہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ تو کوئی اکانومی ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو کچھ ہے نہیں. پاکستان سے سارا کچھ اسمگل ہو کے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق جو ہے وہ کیا گیا. تو یہاں سرحدوں کی جو پوزیشن ہے وہ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اکانومی بھی ان سرحدوں سے جو ہے نا وہ اس کا بھی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. لیکن اب جس طرح میں نے کہا نا کہ روک لگائی جا رہی ہے اور ڈالروں کی سمگل ہو یا چینی کی سمگل ہو یا آٹے کی سمگل ہو اسے روکا جا رہا ہے اور اس کے بڑے مثبت جو اثرات ہیں وہ ابھی تک پاکستان کو مل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ افواج پاکستان جو چمکی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صرف افواج پاکستان جو ہے نا وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے جب تک کہ عوام اپنی فوج کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی نہ ہوں. تو یہ ہماری افواج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اکانومی کی بھی لڑ رہے ہیں، سرحدوں کے اوپر بھی وہ جو لڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے عوام کا ساتھ اخلاقی طور پہ عوام کو پیچھے کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بروقت الیکشن ہو، بروقت سے مراد جتنی جلدی ہو سکے وہ الیکشن ہو. چلیں ٹھیک ہے اگر 90 روز میں نہیں ہوتے تو جنوری یا فروری کے فرسٹ ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ الیکشن ہو جائیں، اس سے زیادہ ڈیلے نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی مرضی مصاحب کہنا ہے جی بہت اچھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو اگر جو پاکستان کی پوزیشن ہے سرحدوں کے اوپر بھی، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر پوزیشن ہے اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ منتخب گورنمنٹ ہونی چاہیے جو اس گورنمنٹ کے پیچھے پھر عوام ہوں گی اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوگی. افواج پاکستان جو ایکشن لیں گے چاہے وہ اکانومی کے حساب سے لیں، اکانومی کے حساب سے تو ظاہر ہے کہ سیاسی گورنمنٹ لے گی، لیکن جو پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ آرمی چیف کا جو ہے ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. لیکن سرحدوں کے حوالے سے جو دشمن اٹیک کر رہے ہیں اس حوالے سے تو ظاہر ہے پیورلی جو کردار ہے وہ افواج پاکستان کا ہی ہے. تو وہ جو بھی ایکشن لیں گے ان کے پیچھے جو منتخب حکومت ہوگی وہ کھڑی ہوگی اور منتخب حکومت کے پیچھے
عوام کی طاقت ہوگی. تو یہ جب عوام کی منتخب حکومت اور اس کے بعد افواج پاکستان جب لڑیں گے تو انشاءاللہ فتح افواج پاکستان کی ہوگی، فتح پاکستان کی ہوگی، فتح پاکستان کی عوام کی ہوگی. تو یہاں پہ اب بھی میں یہ عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک منفی پروپیگنڈا آ رہا ہے اس کا شکار نہ ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کی فیکٹریاں اور افواہ ساز فیکٹریوں سے اس قدر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مان لیا کہ ہم نے کہ بہت کچھ اعتبار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے بہت سارے جو جس طرح کا ایک میڈیا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ملک دشمن جو ٹی وی ہے ان کا میڈیا اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے جو غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. ورنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سی کالی بیڑے ہیں جو اس میڈیا کو جو دشمن ملک کا کر رہا ہے اسی کو لے کے اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر اور جو ہے نا وہ مسالہ ملا دیتے ہیں، تو جو کہ سچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس پروپیگنڈا جو ہے منفی جو پاکستان کے خلاف ہے اس کا توڑ بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو آج تک کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے اندر. تو اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.